بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. اللہ پاک پروردگار اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں، یہ ایک اللہ رب العزت کا خطاب ہے جو کہا جا رہا ہے کہ کہہ دو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہہ دو اہل کتاب، یہ یہاں پر توریت کو ماننے والے، انجیل کو ماننے والے سب کو اہل کتاب کہا جاتا ہے، تو یہ سب مراد ہے یہاں پر کہ ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑے تو کہہ دو کہ گواہ رہنا ہم مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے کی تمام آیتوں میں سورت کی شروع سے لے کر اب تک جو نجران سے قافلہ آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بات کرنے کے لیے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ان کے دعوے تھے، جو ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہودیوں کی جو تہمت تھی اور جو لوگ تردد میں تھے، ان تمام کے فاسد عقیدوں کو ختم کیا، تردید فرمائی اور بتایا کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور اس کے رسول۔ اور پھر اس کے بعد میں دلائل بھی قائم کیے گئے اور حجت بھی قائم کی گئی۔ پھر اس کے بعد میں مباہلہ کا عمل بھی کیا گیا کہ آؤ ہم قسم کھاتے ہیں جو حق پر ہوگا وہ باقی رہے گا اور جو باطل ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیں۔ بات یہاں ختم ہو جاتی، آگے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک عام رحمت ہوتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ پھر ایک مرتبہ موقع دے رہے ہیں ان باطل عقیدے کے لوگوں کو کہ وہ اللہ کی طرف آ جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ اس کو قبول کر لیں۔ اب سمجھانے کا انداز دیکھیے، یہ چونکہ یہود بھی عیسائی بھی وہ تمام کے تمام اس بات کے قائل تو تھے کہ اللہ رب العزت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے حضرت عزیر کو، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، اور نصارہ یہ تو تثلیث کے قائل تھے کہ اللہ اور اس کا بیٹا اور فرشتے مل کر یہ تینوں ایک خدا ہیں اور یہ نظام کائنات کو چلا رہے ہیں۔ لیکن اللہ کو ماننے میں مسلمان اور وہ تمام کے تمام باطل یہ مشترک تھے، اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ آؤ ہم صرف یہ وعدہ کریں، عہد کریں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ چونکہ ان میں سے ایک طبقہ ایسا تھا جو ان کے امام پادری ہوا کرتے تھے، ان کے جو راہب ہوا کرتے تھے، ان کو ایک طریقے سے وہ رب کا درجہ دیتے تھے، اور اگر وہ کسی بات کو جائز کہہ دے تو ان کے لیے وہ شریعت ہو جاتی تھی، گرچہ وہ چیز شریعت میں ان کی ناجائز رہی ہو، یا اگر انہوں نے کسی چیز کو حرام کر دیا اور جبکہ وہ اس کی شریعت میں حلال رہی ہو تو وہ ان کے اماموں کی بات کو مان لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایسے ہم کسی کو رب نہ بنائیں، بلکہ شریعت نے، اللہ رب العزت نے جن کاموں کو جائز کہا ہے ہم اس کو جائز مانیں، جن کو ناجائز کہا ہے ہم ان کو ناجائز مانیں، جن کو حلال کیا ہے اسے حلال سمجھے اور جسے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ نہ مانیں تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون، اور اہل کتاب تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو، حالانکہ توریت اور انجیل ان کے بعد ہی تو نازل ہوئی ہے، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں؟ جس طریقے سے عیسائی اور یہ یہودی اور نصارہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کی، اور وہ بحث تھوڑی بہت ان کی جانکاری کی تھی، اب جب ان کی دال اس پہ نہ گلی، وہ دیکھا انہوں نے کہ بحث میں وہ ہار رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا جواب دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے تمام تر باطل عقائدوں کو کھول کر واضح کر کے بیان کر رہے ہیں اور تصحیح بھی کر رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے نئی چال چلی، وہ چال یہ تھی کہ ان لوگوں نے فوراً کہنا شروع کر دیا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ نہیں اس چیز کے بارے میں تم کیوں بحث کرتے ہو،
اور حقیقت حال تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانوں سے بہت پہلے کا زمانہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے گزرنے کے کئی زمانے کے بعد میں پیدا ہوئے ہیں، تب کیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے ہو سکتے ہیں؟ اسی کو بتایا گیا کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم بحث نہ کرو۔ ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بھی علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بھی علم واللہ یعلم انتم لا تعلمون۔ یہ دیکھو تم ہی ہو جو انہوں نے اس معاملات میں بحث کر لی ہے جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں تھا، اب ان معاملات میں کیوں بحث کرتے ہو جن کا تمہیں سرے سے کوئی علم نہیں؟ اللہ رب العزت سب جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے یہ جو یہودی کہا کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور عیسائی اپنی راہ گلاپتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، تو قرآن نے فرمایا کہ یہ دونوں مذہب توریت اور انجیل یہ تو بعد میں نازل ہوئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو بہت پہلے کا زمانہ ہے۔ اس لیے یہ انتہائی درجے کی احمقانہ بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی یا عیسائی کہا جائے۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا کہ جب تمہارے وہ دلائل جو کسی نہ کسی صحیح عقید پر مبنی تھے تمہارے دعووں کو ثابت کرنے میں ناکام رہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بے بنیاد اور جاہلانہ بات تمہارے دعووں کو کیسے ثابت کر سکتی ہے؟ حالانکہ یہ بات تم جانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور اس کی بنیاد پر تم نے ان کی خدائی کی دلیل پیش کر کے بحث کی جیسا کہ شروع آیت سے چلا آ رہا، مگر پھر کامیاب نہیں ہوئے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ کسی کے خدا ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔ اس کا جواب بھی دیا گیا کہ اگر بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ خدا ہونے کی دلیل ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے جو کہ دونوں طرف سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ اللہ رب العزت خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو سیدھے سادے مسلمان تھے اور شرک کرنے والوں میں کبھی شامل نہیں ہوئے۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ پھر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تمہارا دعویٰ تو بالکل کھوکھلا دعویٰ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تعلق کا سب سے زیادہ حق تو وہ لوگ رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے والے ایمان والے ہیں، یہ ہے وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اور انہی کا حق بھی ہے کہ وہ ان کے ساتھ میں اپنے تعلق کا اظہار بھی کریں، اس لیے کہ یہ سچے پکے مومن ہیں اور اسی راستے پر ہیں جس راستے کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دی، اور اللہ رب العزت مومنوں کا کارساز ہے، یعنی اللہ رب العزت مومنوں کا دوست ہے۔ پچھلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اسی سبق میں یہ بتایا تھا کہ آؤ ہم ایک چیز پر متحد ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی تھی کہ دعوت کی بات تھی، وہ دعوت کی بات یہ تھی کہ تم بھی حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو، اور ہم بھی مانتے ہیں، اور یہ تمام کے تمام انبیاء کرام، اور جیسا کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیچ میں لا رہے ہو، تو یہ تمام کے تمام انبیاء کرام اس بات پر متفق تھے کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی دعوت کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہمارے اندر اتفاق میں ہیں تو پھر ہم یہ اختلاف کو ختم کریں اور ایک اللہ کو ماننے والے بن جائیں۔ پھر مزید اللہ رب العزت نے نہ ماننے پر بتایا کہ اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہنا کہ بھائی کم سے کم اس بات کے گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام عقیدوں باطل عقیدوں کی صراحت کی اور ان کی تردید کی۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل